السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں ماضی کے ایک ایسے قصے کی یاد دلانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا ملک ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہوا، اور وہ قصہ زبان یا زبان کسی بھی ثقافت کا اہم ترین حصہ ہوتی ہے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ہمارے دو حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن گیا اور ہماری حماقتوں کی وجہ سے بنا، اور دوسرا مغربی پاکستان جہاں پر اس وقت ہم رہ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب پاکستان آزاد ہوا تو مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان بولی جاتی تھی اور مغربی پاکستان میں اردو۔ گو کہ مغربی پاکستان میں مختلف قوموں کے مختلف گروہ رہتے تھے، لیکن ارباب اقتدار جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، انہوں نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دے دیا۔ بنگالی اس وقت اکثریت میں تھے، جبکہ مغربی پاکستان کے لوگ ان سے تعداد میں کم تھے۔ بنگالیوں کو اس بات کا بڑا صدمہ پہنچا کیونکہ ان کی زبان ان کا حق تھا۔ زبان شناخت ہوتی ہے، زبان ایک اہم چیز ہے جو کسی قوم کو اس کی قومیت عطا کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں زبان انتہائی اہم چیز ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ بنگالیوں کو یہ بات بہت بری لگی کہ ایسا کیوں کیا گیا، حالانکہ ہماری زبان ہے، اس کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ بنگالی اپنے کلچر، اپنی زبان، اپنے رہن سہن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہیں رابندر ناتھ ٹیگور، جس کو 1913 میں نوبیل پرائز ملا تھا، اس پر بڑا ناز تھا۔ وہ بھی ایک بنگالی ہندو تھا، لیکن ادھر ہمارے ہاں یہ ایسا ہی ہوا۔ بنگالیوں نے اس چیز پر بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی ایک لینگویج کمیٹی بنائی اور اس بات پر انتہائی برا اور رد عمل کیا کہ ایسا کیوں ہے۔ لیاقت علی خان 1951 میں شہید کر دیے گئے، اور ان کے بعد خواجہ ناظم الدین، جو کہ خود ایک ایلیٹ گھرانے سے، نواب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اگرچہ وہ ڈھاکہ میں رہتے تھے لیکن ان کی زبان اردو تھی۔ بنگالی کے وہ بہت کم سمجھتے تھے اور اردو کے حامی تھے۔ انہوں نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہ کی اور زبان کی بہتری کے لیے، بنگالی زبان مروج کرنے کے لیے کوئی توجہ نہ دی۔ بنگالیوں میں اس چیز کی ناراضگی اور بڑھی، فرسٹریشن اور زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کا احتجاج حد سے بڑھا تو ایسٹ پاکستان کی حکومت نے ان پر پابندی لگا دی کہ کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اس عمل نے ان کی فرسٹریشن کو، ان کی پریشانی کو، ان کی احساس محرومی کو اور بڑھایا اور معاملہ اور اوپر چلا گیا۔ احتجاج جاری رہا، جس کی بنیاد پر کچھ یونیورسٹی کے طلباء اور کچھ سیاسی اراکین شہید بھی ہوئے اور مارے گئے۔ اس بات سے یہ معاملہ اور خراب ہوا، لیکن لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین، جو کہ دوسرے گورنر جنرل بنے، انہوں نے پرائم منسٹر کے اختیار بھی لے لیے، لیکن انہوں نے بھی زبان کی طرف توجہ نہ کی۔ سو مچ سو کہ نفرتیں اور دیواریں بڑھتی گئیں، اور پھر کچھ عرصے بعد شاید حکومت کو احساس ہوا کہ ہمیں بنگالی کو بھی کچھ مقام دینا چاہیے، اور انہوں نے اس طرح کچھ نرمی کی، بنگالی زبان کی ترویج کے لیے کچھ
थोड़ा सा रजामंदी का इजहार किया, कबूल किया इस मामले को, लेकिन ख़वातीन व हज़रात यहाँ से वो नफ़रतें बढ़ती ही चली गईं। मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान, मगरबी पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। यहाँ तक कि कहा जाता था कि मशरक़ी पाकिस्तान में पटसन पैदा होता है, लेकिन उसकी जो आमदनी है वो मगरबी पाकिस्तान पर खर्च हो रही है, क्योंकि बंगालियों की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही थी। मुआशी महरूमी, सियासी महरूमी और मुआशरती महरूमी एहसास उनमें बढ़ता गया और फिर आखिरकार शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने इब्तदा में मुस्लिम अवामी लीग बनाई, वो अवामी लीग हो गई और उन्होंने बाद में 6 पॉइंट्स दिए, जिस 6 पॉइंट्स पर इत्तेफाक ना हो सका और आखिरकार खाना जंगी हुई और मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया। सिर्फ जुबान की वजह से, महरूमी की वजह से। और भी बहुत से मसले थे, मैंने अर्ज किया, मुआशी मसले भी थे, मुआशरती मसाइल भी थे, लेकिन ज़ुबान ने बहुत अहम किरदार अदा किया। ज़ुबान ने इस मामले को हवा दी। ख़वातीन व हज़रात, हमारे करता धरता, हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, यकीनन बहुत अहम काम किया, इसमें कोई शक नहीं कि एक नया मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया गया। लेकिन एक गलती ज़रूर हुई और वो थी उर्दू को कौमी ज़ुबान करार देना और बंगाली को सानवी हैसियत देना। उसको उर्दू के बराबर ज़ुबान दर्जा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आखिरकार हमें इस मामले में बहुत ज़्यादा खिफ़त उठाना पड़ी। आज हम अलहदा हैं, वो बांग्लादेश और हम मगरबी पाकिस्तान या सिर्फ पाकिस्तान। हमें अपनी गलतियों से ज़रूर सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती थी। ये एक ऐसी गलती है जिसकी किसी के कभी तलाफ़ी नहीं हो सकती। देख लें हम किस हाल में हैं और वो लोग किस हाल में हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसलिए कि वो एक कौम है, होमोजीनियस नेशन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम मुख्तलिफ बरादरियों, मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स, मुख्तलिफ रेशियल ग्रुप्स और मुख्तलिफ ज़बानों पर मुश्तमिल एक ग्रोह है। मैं ये समझता हूँ और मैं माज़रत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हम अभी तक कौम बन ही नहीं सके। ये हमारा अलमिया है, जिसकी वजह से कभी भी हमारे यहाँ एक तरह की हम आहंगी पैदा नहीं हो सकी। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात।